بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ہند شاہ جہان کے بڑے بیٹے اور شہنشاہ جہانگیر کے پوتے شہزادہ محمد دارا شکوہ قادری کی ولادت 1024 ہجری یعنی 1615 عیسوی میں اجمیر شریف کے قریب ہوئی۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر دعا کے لیے آئے تھے، اور ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہزادہ یعنی دارا شکوہ عطا فرمایا۔ شہزادہ دارا شکوہ 1069 ہجری یعنی 1659 عیسوی میں شہید کیے گئے۔ شہزادہ دارا شکوہ کی والدہ کا نام ارجمند بانو ہے، جو ممتاز محل کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ممتاز کی وفات کے بعد شاہ جہان نے ان کی مزار پر مشہور یادگار تاج محل بنوایا، جو 1052 ہجری یعنی 1642-43 میں مکمل ہوا۔ تاج محل کا شمار دنیا کی خوبصورت عمارتوں اور عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ شہزادہ دارا شکوہ منفرد طبیعت کے مالک تھے۔ وہ 17 سال کی عمر سے فوجی اور انتظامی معاملات کو سنبھالنے میں ماہر ہو چکے تھے۔ شہزادہ دارا شکوہ پنجاب، گجرات اور ملتان کے گورنر بھی رہے، اور شاہ جہان نے ان کو شاہ بلند اقبال کا خطاب بھی دیا تھا۔ دارا شکوہ نے دینی تعلیم حاصل کی، اور وہ عربی، فارسی اور سنسکرت کے ماہر تھے۔ بہترین خطاط، شاعر اور بہترین کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ دارا شکوہ جہاں بزرگان دین اور تصوف اور طریقت کے دلدادہ تھے، تو دوسری طرف سربت کاشانی کے ہمراز بھی تھے۔ وہ گیتا اور ویدوں کے ترجمہ نگار بھی تھے، اور مکتب کبیر داس کے بابا لال داس سے مباحثہ کرنے والے بھی تھے۔ دارا شکوہ پر لادینیت اور اسلام اور ہندو مت کو ملانے کے الزامات بھی لگے، اور ان کے اپنے 3 چھوٹے بھائی اورنگزیب، عالمگیر، شجاع اور مراد بخش کی بھی مخالفت ہو چکی تھی۔ بھائیوں کی مخالفت اور دشمنوں کی سازش کی وجہ سے وہ بالآخر شہید کیے گئے۔ شہزادہ دارا شکوہ تصوف اور طریقت میں میاں میر سندھی سیوستانی لاہوری سے حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کے سلسلہ قادریہ میں نسبت رکھتے تھے۔ میاں میر قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بابا سائیں میر محمد کہتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے تھے۔ اصل سندھ سیوستان کے تھے، آخر میں لاہور رہے، جہاں ان کی مزار شریف موجود ہے۔ شہزادہ دارا شکوہ اولیاء اللہ اور صوفیاء اکرام کی مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے، اور حضرت میاں میر سیوستانی لاہوری کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ملا شاہ بتخشانی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور درویشی کی طرف مائل ہوئے۔ شہزادہ دارا شکوہ کی ایک بڑی وجہ شہرت ان کی زبردست تصنیفات ہیں۔ آپ کی تصنیفات میں اولیاء اللہ کے تذکرے پر مشتمل مشہور کتاب سفینۃ الاولیاء شامل ہے۔ سفینۃ الاولیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ازواج مطہرات، خلفاء راشدین، ائمہ کرام اور فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے 4 اماموں اور تصوف اور طریقت کے تمام سلاسل یعنی قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، کبروی، مولوی، رفاعی، شاذلی طریقوں کے تمام بزرگوں کا تذکرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت میاں میر قادری سیوستانی لاہوری کے حالات پر سکینۃ الاولیاء بھی ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کی شطحیات یعنی بظاہر خلاف شریعت بولے گئے الفاظ کی تشریح میں حسنات العارفین کتاب لکھی، اور حق نما اور شاعری کا مجموعہ دیوان دارا اور رباعیات فارسی اور مکاتی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بابا کبیر کے مکتب کے بابا لال داس کے ساتھ ویدانتی فلسفیانہ سوالات اور جوابات پر مشتمل رسالہ بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ شہزادہ دارا شکوہ نے بھگوت گیتا کا فارسی ترجمہ اور ہندو مت کی مشہور مقدس 4 کتابیں یعنی رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھر وید، اور ان کے ساتھ اپنشد کے 50 ابواب کا ترجمہ سر اکبر کے نام سے کیا۔ شہزادہ دارا شکوہ اسلام اور ہندو مت، تصوف اور ویدانت کا ایک تقابل پیش کرنے کے لیے انہوں نے کتاب مجمع البحرین بھی لکھی، جس پر کافی اعتراض کیے گئے اور دارا شکوہ پر الزامات لادینیت لگائے گئے۔
بہرحال شہزادہ دارا شکوہ اپنی یادگار کتابوں اور بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے ساتھ عقیدت اور محبت کی وجہ سے آج بھی اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔